زامرہ صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب بار بار یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی سی سی میں قرارداد بھی پاس ہوئی کہ یہ اب الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان ہو جانا چاہیے، الیکشن کمیشن اب اس کا اعلان کر دے۔ آخر وجوہات آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہیں؟ اس دوران نون لیگ کے ساتھ آپ لوگ کی تلخی بھی بڑھتی جا رہی ہے، اگر یہ ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوتی تو پھر معاملہ کس طرف جا سکتا ہے؟ کیا آپ لوگ کی آگے کی حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیں جی، آپ نے میرے خیال میں سوال کے دوران ایک اچھے الفاظ استعمال کیے کہ بے یقینی کی صورتحال جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک آئینی مطالبہ رکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے۔ اچھا، الیکشن 90 ڈیز میں ہونے چاہیے، ہماری سمپل یہ ڈیمانڈ ہے، اور نگراں حکومت کو 1 مہینے سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے۔ الیکشن کمیشن ادارہ ہے، ہم ان سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ حلقہ بندیوں کی بات کی جا رہی ہے، تو ہم نے کب کہا کہ حلقہ بندیاں نہیں ہونی چاہیے؟ بعض اوقات کبھی کبھی یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جی زرداری صاحب کا ایک بیان ہے، بلاول بھٹو صاحب کا دوسرا بیان ہے، تو زرداری صاحب نے بھی کہا حلقہ بندی ہونی چاہیے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی حلقہ بندیوں کا جو ٹائم ہے وہ جتنا جلد ہو سکے وہ کرنے کے بعد آپ کو ڈیٹ تو بالآخر دینی ہے نا، کیونکہ ملک میں اسمبلیاں نہیں ہے، نگراں حکومت ہے، تو وہ ڈیٹ اگر نہیں آ رہی تو یہ مطالبہ آج جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہے یہ آگے چل کے پوری قوم کا ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو الیکشن پروسیس پہ یقین رکھتی ہیں وہ بالآخر اس مطالبے پہ آ جائیں گی۔ تو ہم نے اکیلے سے ٹھیک ہے، بلاول صاحب نے کراچی سے ایک ایسا سفر شروع کیا جو ہوائی جہاز کا سفر نہیں تھا، جو بائی روڈ تھا، اور ہر جگہ وہ عوام کے درمیان سے گزرتے ہوئے لاہور پہنچے ہیں اور اب پنجاب بیٹھے ہیں۔ تو ایک آئینی ڈیمانڈ ہے، سو سمپل، کہ آپ ڈیٹ اناؤنس کر دیں، اور وہ بے یقینی کی صورتحال جس کا تذکرہ ابھی آپ نے اپنے سوال میں کیا وہ ختم ہونی چاہیے، اور یہ ایک آئینی ڈیمانڈ ہے۔ لیکن دامرہ صاحب، اب یہ جس طرح آپ نے پچھلے 16 مہینے گزارے ہیں ایک اتحادی حکومت کے طور پر، اور اس میں ظاہر پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں موجود تھیں، آپ لوگ تو خیر پی ڈی ایم کا پارٹ نہیں ہے لیکن اس میں اتحادی تو تھے آپ حکومت میں، اب وہ جو حالات تھے معاشی طور پر جتنے مشکل تھے، تو آنے والی حکومت کے لیے جو چیلنجز ہوں گے، آپ لوگوں کے پاس ان مسائل کا حل ہے جو اس وقت پاکستان کے عوام جن کو جھیل رہے ہیں؟ دیکھیں، اس ٹائم جو پی ڈی ایم حکومت بنی تھی، اور ڈیفینیٹلی ہم اس کا حصہ تھے، وہ کوئی پولیٹیکل پاپولر ڈیسیشن نہیں تھا۔ ظاہر ہے وہ جو ملک کے حالات جو وہ چھوڑ کے جا رہے تھے، اس میں اس کشتی کا سفر آگے کرنا لہروں سے ٹکرانے والی بات تھی، اور وہ سفر طے ہوا۔ وہ ڈیسیشنز جو 2018 میں اس وقت کی اپوزیشن نے کہا تھا، اس وقت کے حکمران سے فلور آف دا ہاؤس کہا تھا کہ ہم معیشت پہ سی او ڈی کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کو ٹائملی آئی ایم ایف سے بات کرنی ہے۔ آپ نہیں گئے، آپ نے ڈیلے کیا، پھر پاؤں پکڑے، پھر آپ نے ان کی شرائط پر معاہدہ کیا، اور جو ایم او یو کیا آپ نے سگنیچر کیے، اس سے پھر مکر گئے آپ۔ تو ظاہر ہے وہ ادارہ پھر اپنی کمٹمنٹ پہ پورا نہیں اترا، اور جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی انہوں نے پھر ایسی کمزور پچ پہ اس ادارے سے معاہدے کیے جو ظاہر ہے ملک کے لیے بہت ضروری تھے، ادروائز ڈیفالٹ پاکستان جیسا کہ کر چکا ہے، اور جو سچویشن ابھی اکانومی کی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک پارٹی کہہ رہی ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ کیا اکیلی پارٹی یہ سارا سسٹم ٹھیک کرے گی، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم پورے ملک میں الیکشن جیت کے سنگل پارٹی حکومت بنائے گی۔ پیپلز پارٹی ہم کہہ رہے ہیں کہ میجر پارٹی ہوگی، اور ہمارے پاس پالیسیز ہیں، اور ہم اس مشکل ترین گھڑی اور صورتحال میں جس طرح ماضی میں پیپلز پارٹی نے لیڈ کیا ہے اس ملک میں، اس طرح ہم ابھی بھی سرو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ٹھیک ہے، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔